آج پوری توجہ سے بیٹھنا ہے، انشاءاللہ آج سارے گناہ بخشے جائیں گے، اس توقع اور یقین سے بیٹھو۔ آج یہ کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشکال کیوں پیش آیا؟ اس لیے آیا کہ زندہ کا جنازہ اٹک میں پڑا جاتا ہے یا مردہ کو ہوتا ہے؟ اونچے بولو، جنازہ زندہ کا یا میت کا؟ کفن زندہ کو یا میت کو؟ وراثت زندہ کی یا میت کی؟ دفن زندہ کا یا میت کا؟ بڑی بات ہے، صحابہ کو اشکال ہوا۔ قرآن کہتا ہے زندہ ہیں، دفن بھی کرتے ہیں، کفن بھی دیتے ہیں، وراثت تقسیم ہو رہی ہے، بیویاں عدت گزار کے آگے نکاح کر رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ تو چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جا کے پوچھا۔ کس نے جا کے پوچھا؟ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے، آسن الکلام میں لکھا ہے، سرفراز خان صفدر صاحب نے آسن الکلام میں لکھا کہ عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہے کہ جس کو خلفائے راشدین سے بھی قرآن پاک کا فہم زیادہ تھا، خلفائے راشدین سے بھی فہم قرآن زیادہ تھا۔ آسن الکلام میں لکھا ہے، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے اشکال ہوا، میں نے اللہ کے محبوب سے پوچھا، اور مولانا سرفراز صاحب فرماتے ہیں یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود والی بالکل صحیح سند کی ہے، تسکین الصدور دیکھ لینا۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے محبوب سے جا کے پوچھا، اللہ کے محبوب نے فرمایا شہداء کی حیات کا مطلب یہ ہے ارواحہم، توجہ کرنی ہے، ارواحہم فی تیرن خضرن یعلق فی شجر الجنہ، شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کی سواریوں پر جنت میں چرتی ہیں۔ جنت بھی مولوی تھے بھی ڈنڈی مارے آیت اللہ پھر اپنا آیت دکھا دیا، آیت اللہ صاحب نوری تحقیق کیا جنت کل مراد قبر ہے۔ فرمایا وہاں ان کے جو کنادیل ہیں، جو گھونسلے ہیں، معلقۃ بالعرش، معلقۃ بال، وہ عرش کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ شہید کی روح چرتی بھی ہے، سیر بھی کرتی ہے، جنت کے پھل کھاتی ہے، پانی پیتی ہے، جنت کا رزق ملتا ہے۔ توجہ کر، عند ربہم یرزقون، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یعلق فی شجر الجنہ، تسیر یعلق فی شجر الجنہ، یہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جنت کے پھل کھاتی ہے، چرتی پھرتی ہے۔ توجہ کر میرا دوست، اللہ رب العزت اسے بار بار پوچھتے ہیں کسی چیز کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت، شہید کہتے ہیں یا اللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت تو اس کا میزبانی والا اکرام کرتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں۔ شہید کہتا ہے یا اللہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، بڑی عیش ہے، بڑی عشرت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مانگ جو کچھ مانگنا ہے، کوئی چیز مانگنی ہو، کوئی چیز ضرورت، حتیٰ کہ شہیدوں کی روحیں سمجھتی ہیں کہ اللہ یترکو من این یسالو، کہ اللہ رب العزت انہیں چھوڑیں گے نہیں، بار بار پوچھیں گے۔ تو وہ کہتی ہیں یا اللہ ایک سوال ہے، یا اللہ کیا ہے؟ میں آگدہ اللہ دی قسم ہے شہیدہ سوال ہی او کیتا ہے جو اشاعت التوحید دے مذہب تے مہر لا کے رکھ دیتی۔ سوال دیکھو، ایک سوال ہے انت رد ارواحنا فی اجسادنا، انت رد ارواحنا فی، مسلم پڑھ رہا ہوں، انت رد ارواحنا فی اجسادنا، یا اللہ اگر خامخواہ کوئی چیز دینی ہے، ہمیں تو سب کچھ ملا ہے، میرے اللہ ایک ہماری درخواست ہے، ہماری روحوں کو ہمارے بدنوں کے اندر واپس کر دے، ہماری روحوں کو ہمارے بدنوں کے اندر واپس کر دے۔ اور حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں انی کتبت، توجہ ہے، انی کتبت، توجہ کر میرا دوست، انی کتبت علیہ انہم لا یرجعون، انی کتبت علیہ انہم لا یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں اے تے میری لکھت ہو گئی ہے کہ جیڑی روح آ گئی ہن قیامت تک بدن وچ واپس جا سکدی، انی کتبت، یہ بات تو میں نے لکھ دی ہے۔ تے اللہ دا مکتوب کیڑا نے؟ نہیں سمجھے؟
رب دا مکتوب کیڑا ہے؟ قرآن. اور رب دا مکتوب کیڑا ہے؟ اللہ دیاں گلاں لکھی ہوئیں کتے نے؟ اے جڑا اللہ دے محبوب فرمایا انی کتب، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے لکھ دیا ہے. یہ لکھا کہاں ہے؟ مولوی کو ذرا کہو کہاں لکھا ہے، پڑھ آیت. اگر مجھ سے پوچھے گا تو وہاں تک سے گالیاں کڑیاں. میں تو پڑھوں گا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی انی کتبت فیمسک التی قضا علیہا الموت. جس پہ موت آ گئی قیامت تک اس کی روح اس بدن کے اندر پھر واپس نہیں آ سکتی. انی کتبت علیہ انہم لا یرجعون انہم لا یرجعون، یہ واپس نہیں آئیں گی. تو میرا دوست ذرا توجہ کر، اللہ کے محبوب نے فرمایا شہید زندہ، قرآن کہتا ہے کہ نہیں؟ بل آیاؤن. اور زندگی کیسی ہے؟ قرآن بھی کہتا ہے قیل ادخل الجنہ. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں شہید کی زندگی کا مطلب یہ ہے ارواح شہداء جنت کے اندر سیر کرتی ہیں، قنادیل جنت کے اندر وہاں پر بسیرا کرتی ہیں، اور جنت کے اندر اللہ رب العزت کے پوچھنے کے بعد شہید مطالبہ کرتا ہے یا اللہ میری روح کے بدن کے اندر واپس کر دے، تے تیرا میرا جھگڑا کے وے میں آکھدا روح واپس ہو سکتی. توجہ ہے؟ جلے مولوی بیچارہ پھنسے، او جی ہم بھی کہتے ہیں روح واپس نہیں آتی، لیکن ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے. کون؟ کس قسم کا؟ ہندو چڑھ گیا پٹھان دے اگے. توجہ ہے؟ کوئی پٹھان ہوئے ناراض نہ ہوئی ہو تے پٹھان آکھا آج ہتھے چڑھا، آج خوچے کلمہ پڑھا کے چھوڑنا، آج نہیں جان دینا. ہندو آکھا نہیں پڑھتا کلمہ، اس آکھا آج نہ جان بخشے سا، یا موت ہے یا توحید بن. ہندو ویکھا بھئی جنا چھوڑو نہیں. ہندو آگے چل پڑھا، کہتے اوہو ہاں کاش مجھے کلمہ آتا تو یک کراڑ مسلمان ہو جاتا، افسوس آتا مجھے بھی نہیں. توجہ ہے؟ کیا بات کر رہا تھا؟ مولوی صاحب سے پوچھو کون سا تعلق ہے؟ آدھے پتہ میں بھی کوئی نہیں ہے. لا یعلم کنہہ الا اللہ، پتہ شتا میں بھی. پھر جھگڑا کہیں دا پہ اس تعلق دا کون منکر ہے؟ لا یعلم کنہہ الا اللہ دا کوئی بھی منکر نہیں، میں بھی من دئی. اے کیڑی گل ہے؟ جو تعلق کی تو بات کرتا ہے لا یعلم کنہہ الا اللہ، نہیں انکار کرتا میں. چل اور چھوٹ مل گئی اس سے نہ لوگاں نو لڑامی. اے تعلق مانوی تے جھگڑا، تعلق التفاتی تے جھگڑا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھا تعلق ہوندا ہے جس طرح ایک آدمی ایک رضائی کرے اس کو اتار دے، دوسری رضائی کرے تو اس آدمی کا پہلی رضائی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، اسی طرح روح کا بھی بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو مان لے تیری رضائی کا کسے انکار کیتا ہے؟ یہ بات نہیں، ہاں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں. اور علماء حضرات میری بات سمجھیں گے، ہم نوع من الحیات کے بھی منکر نہیں، قطعاً منکر نہیں، یہ بھی تیرا جھوٹ ہے. ہم تعلق مانوی کے بھی منکر نہیں، لیکن ساتھ بات کہتے ہیں یہ تعلق مانوی منسوس نہیں، یہ تعلق منسوس نہیں، اجتہادی بات ہے. بعض علماء نے لکھی ہے، ہمیں احترام ہے ان علماء کا.